السلام علیکم دوستوں، آج کے ویڈیو میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ سوال کا جواب جانیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ بہت لوگ سوچتے ہیں پیسے کا حساب ہوگا یا گناہوں کا حساب ہوگا، لیکن حدیث میں ایک اور بات بہت امپورٹنٹ بتائی گئی ہے۔ کیا آپ گیس کر سکتے ہیں وہ کون سی بات ہے؟ آخر قیامت کے روز کس چیز کا حساب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کا حساب پہلے مانگے گا؟ تو دوستو، ہم اس ویڈیو میں آج یہ جانیں گے کہ قیامت کے روز ہمیں پہلے کس چیز کا حساب پوچھا جائے گا، اور اس سوال سے ہی ہمارے ہر گناہ، ہمارے ہر چیز کا حساب ہوگا۔ تو دوستو چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سا سوال ہے جو قیامت کے دن پہلے ہم سے پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ تو دوستو، نماز اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ قیامت کے دن بندے سے کسی چیز کا حساب نہیں بلکہ نماز کا حساب پوچھا جائے گا۔ اللہ بندے سے سوال کرے گا کہ اے بندے، میں نے تجھے 5 وقت کی نماز دی تھی، تم نے مجھے کتنی بار یاد کیا، تم نے مجھے کتنی بار پوچھا؟ تو دوستو، اگر نماز ٹھیک ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ سوچو ذرا، اگر ہم دنیا میں نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو دوستو، ہمیں جتنا ہو سکے اتنا نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہر پریشانی، ہر مصیبت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ تو دوستو، ہمیں نماز ایک ایسی چیز ہے جو قیامت کے دن بھی ہمیں پہلے اسی کا ہی سوال پوچھا جائے گا کہ اے بندے، تو نے مجھے کتنا پکارا، میں نے تجھے 5 ٹائم کی نماز دی تھی تو تو نے مجھے کتنا یاد کیا۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں، نماز اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ دن میں 5 وقت کی نماز ہمیں ضرور ادا کرنی چاہیے: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اگر بندہ سچے دل سے نماز پڑھے ہے تو اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو دوستو، نماز بھی ہمیں کوئی جلد بازی میں نہیں پڑھنی چاہیے، نماز بھی ہمیں سچے دل سے اللہ کے سامنے، جیسے ہم کوئی چیز اپنے من سے بہت دل لگا کے کرتے، جیسے ہم اب ایک کوکنگ کر رہے ہیں کہ ارے اسے تو اچھا پرفیکٹ کرنا ہے، ہر مسالے، ہر چیز ہم ہر اس لیول میں برابر ٹیسٹ کر کے ڈالتے ہیں، اچھی سے اچھی مہنگی چیز لا کر اس کری میں ڈالتے ہیں، سب ہرا مسالہ، ہر مسالے ڈال کر اسے ایک بہترین کری بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز بھی ہمیں اس طریقے سے پڑھنی چاہیے کہ اس میں کوئی جلد بازی نہیں، دل سے، نماز بھی ایک ہمیں دل کا سکون ملنا چاہیے، دل سے ہمیں اس خوشی سے پڑھنی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے کہ اپنی روح بھی اسی میں ہی مگن ہو۔ نماز بھی ہمیں
اللہ کے ایک یعنی تھوڑے لوگ ایسا رہتے ہیں کہ فاسٹ نماز پڑھ دیتے ہیں، بھائی آئے ہم بیٹھے چلو جلدی، کسی کی تو 2 منٹ میں، کسی کی تو 1 منٹ میں، ایسا جلدی فاسٹ سجدے مار کر چلے جاتے ہیں کہ اتنی بزی میں رہتے ہیں کہ 1-2 منٹ میں نماز ختم کر کے بھی چل جاتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں نماز دل سے اور بہت ہی آرام سے طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ تو دوستو سوچئے، اگر قیامت کے دن اللہ پوچھے، میرے بندے میں نے تجھ سے 24 گھنٹے دیے، کیا تو نے مجھے صرف 5 وقت بھی یاد نہیں کیا کر سکتا؟ یہ سوال بہت سخت ہے۔ ہم 24 گھنٹے میں چاہے تو کتنے کام کرتے ہیں، کتنا ٹی وی پہ سیریلز دیکھتے ہیں، ہر چیز ہمارا وقت اسی میں ہی ڈال دیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے 10 منٹ ہم نکال کر 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اس میں بھی ہم کہہ دیتے ارے یہ ٹائم پہ یہ ادھر بزی ہو گیا تھا، میں وہ بزی ہو گیا تھا، اس طریقے سے ہم بہانے بناتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں وقت پر 5 ٹائم کی نماز بھی سکون سے ایک طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جو بندہ دل سے نماز پڑھتا ہے۔ اور دوستو ہمیں ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر مصیبت ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ یہ نماز ہی ایسی چیز ہے، اللہ کہتا ہے اے بندے تم آؤ میرے پاس، مانگو میرے سے، میں تمہیں دوں گا، تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دوں گا، مجھ سے مانگو۔ یہی اللہ تعالیٰ نماز میں کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس، تمہاری جو پریشانی جو تکلیف ہے مجھ سے بیان کرو، میں تمہاری ہر تکلیف ہر چیز کا حل نکالوں گا۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے۔ اس لیے دوستو آج سے ہی نیت کر لے کہ 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم 5 وقت کی نماز پورے دل سے پڑھیں گے، اور ہم کوئی ایسا جلد بازی میں نماز نہیں پڑھیں گے، اور ہم نماز کو بھی پڑھتے وقت ہمیں بھی کوئی ایسی دل سے خوشی ہونا چاہیے کہ ہم ہم ایک ٹیچر کے پاس جا کے کتنا ریسپیکٹ سے، کتنی ادب سے اپنے ٹیچرز سے، ان سے ہم کتنا مینر سے بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ ارے ہم کوئی غلطی کر دے تو ٹیچرز کہیں مائنڈ تو نہ کرے گی کہ کچھ برا نہ مان لے۔ تو اسی طرح اللہ سے بھی جب ہم نماز پہ کھڑتے ہیں، جب ہم رکعت باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم دل سے ہی اللہ تعالیٰ کو ایک ریسپیکٹ سے ہم کھڑنا چاہیے رکعت بن کر، اور ایک ریسپیکٹ سے ہی ہم کوئی چیز جو ہم پڑھتے ہیں نماز، جو کلمے سورے رہتے ہیں، وہ بھی ہمیں کوئی جلد بازی میں نہیں، دھیرے دھیرے اور بہت دل سے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آیا تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر پریشانی ہر مصیبت دور کرے، آپ سب کو اچھی صحت عطا فرمائے، ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور گھر میں جو کوئی بیمار ہے سب کو اچھی صحت دے، سب کو اچھی طبیعت جو جس کی خراب ہے ان کو اچھی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جو بچے اپنے ایگزامز کے لیے تیاری کر رہے ہیں وہ بچوں کو اپنے کامیابی عطا فرمائے، اپنے پیپرز اچھے سے آسانی سے پیپرز ان کے چلے جائیں، اور سب کی ہر پریشانی ہر مصیبت دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھی ایک توفیق عطا فرمائے نماز کی۔ اور دوستوں ہمارے اس چینل پر آپ لوگ کمنٹس اور ہمارے ویڈیو کو آپ لائک کیجئے۔ انشاءاللہ فیوچر میں ہم اور ایسے ویڈیوز بنائیں گے۔ تب تک کے لیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔